یہ پورا پیسج ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع عنوان ہے وہ ہے خدا ہماری توقع سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں کی سوچ سے جہاں تک انہوں نے سوچا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ وہ کہ آج کا اگر میں بات ہے اور سب سے پہلے جو ہے میں تمام خاتمین کا انتظار موجود ہیں کلیسیا کا اور ایڈریس کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ وقت کہ بطور نوجوان ہے ہم اس خدمت کو جاری کر سکیں، اور آپ سب یہاں پر موجود ہیں اس بات کی نہایت شکرگزار ہیں۔ آپ سب کو بہتر سے حاضر ہیں، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ خدا ہماری توقع سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ وہ کہ آج کے جو حالات ہیں، جو موجودہ وقت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ جو وبا ہے وہ پھیلی ہے۔ اور آج ہر شخص جو ہے وہ اس بات سے ڈرا ہے، ہر شخص جو ہے اس بات سے مایوس ہے کہ میری زندگی کے اندر جو ہے کوئی اچھی بات بہت پذیر نہیں ہو رہی۔ نوجوان پریشان ہیں اور خواتین، بہنیں، بھائی سب جو ہے اس بات میں پریشان ہیں کہ وبا جو ہے چاروں طرف سے پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی شخص جو ہے ہم پریشان ہیں کہ کسی سے بات ہوئے اور پھر اوپر سے کاروبار کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، کوئی خوشی کی امید ہے وہ ہمارے لیے موجود نہیں ہے، لیکن جو بھی خدا اپنے لوگوں کے لیے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اس پر اعتماد رکھتے ہیں، خدا ان کی زندگی میں ان کی توقع سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ آمین۔ بالکل جب ہم ابراہیم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم سوچ سکتا ہے کہ خدا کب مجھے جو ہے اولاد ملے، لیکن اس کا کلام میں اس کا ایمان جو ہے وہ ضعیف نہیں ہوا، باوجود کہ ابراہیم کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن اس کا ایمان جو ہے خدا پر مضبوط ہے، اور خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے قوموں کا کیا بناؤں باپ بناؤں گا، اور تیری اولاد آسمان کے تاروں کی مانی اور ریت ذروں کی مانی۔ اگر کوئی یہ نہیں سکتا ہے تو تیری اولاد نہیں جا سکتا۔ خدا نے اس کی زندگی کے اندر اس کی توقع سے بڑھ کر کام کیا۔ ابراہیم ایک بیٹے کی تلاش میں، لیکن خدا نے کہا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ سارا کہہ سکتے ہیں کہ خدا کیسے کہہ سکتا ہے، لیکن خدا نے انسان کر کے اسے جو ہے اس کی توقع سے بڑھ کر کام کیا۔ خدا نے الشبا کی زندگی میں اس کی توقع سے بڑھ کر کام کیا۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر ان کی سوچ سے، توقع سے بڑھ کر کام کیا۔ جب ہم داؤد کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ داؤد جو ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہے، اس کا پورا فوکس جو ہے بھیڑ بکری کے چرانے کا، وہ بھیڑ بکری کے چراتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل جو ہے اسے مسا کرنے کے لیے آتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل کو جب مسا کیا گیا تو تیری بھی جو ہے اس کے سر پہ ڈال دیا، لیکن جب داؤد کو مسا کیا گیا کلام میں لکھا ہے کہ ان کا جو سینگ ہے وہ تیز سے آ گیا تاکہ اسے مسا کیا جا سکے۔ داؤد سوچ سکتا ہے کہ قیامت کیسے میری زندگی کے اندر ہو سکتا ہے۔ داؤد کو بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، اور جب سیموئیل جو ہے اس کے گھر میں آتا ہے اور یسی کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کے برابر، جب پہلا بیٹا آتا ہے تو اب جب سیموئیل اسے دیکھ رہا ہے اس کے پہلے سے یہی آیا یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، یہ نوجوان جو ہے وہ جب لڑ بھی سکتا ہے، سیاسی حالات و واقعات سے بخوبی واقعات رکھتا ہے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ شخص دوسرا ہے، تیسرا ہے، اس نے کہا کہ جتنے تیرے بیٹے ہیں کیا یہی سب تھے؟ اس نے کہا کہ ابھی ایک ہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر داؤد جو ہے اس نے سوچا ہوگا کہ شاید ابھی میرا وقت نہیں ہے، یہ دل میں یہ خیال ہوگا کہ شاید خدا نے کسی کو کیسے چن سکتا ہے۔ داؤد ابھی نوجوان ہے، ابھی وہ اس لائق نہیں ہے، ابھی سے جو ہے جنگی لڑنے کا، جنگی سامان کا نہیں، وہ اٹھا نہیں سکتا، وہ کیسے جو ہے ایک بادشاہ کے عہدے پر جا سکتا ہے۔ اور جو داؤد ہے اس کا فوکس جو ہے
وہ خدا کے کلام پر ہے، وہ خدا کے وعدوں پر جو ہے اس کا بیان ہے، وہ خدا کی راست بازی کی طرف لگا ہوا ہے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ اسے وہاں سے اٹھا کر بادشاہ، آمین، یہ اس کی توقع سے بڑھ کر کام تھا۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ عمل پذیر نہیں ہے، اس وقت میرے عزیز خدا مصروف عمل ہوتا ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ اپوزیشن بڑی ہے، خدا جو ہے ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا، خدا یہ میرے لیے جو مسائل ہیں کیوں ہیں، خدا مجھے اس مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہوں، خدا میرا کاروبار بھی بند ہے، میں ہر طرح کی مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہوں اور کہیں سے کوئی بات میرے سامنے نظر نہیں آ رہی، لیکن خدا جو ہے اس وقت اپنے لوگوں میں بھی جو ہے مصروف عمل ہوتا ہے۔ خدا اس وقت اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر کام کر رہا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت ایک لڑکی عورت کی گواہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں 50 برس کی تھی اور مجھے یقین نہیں تھا کہ خدا میری زندگی میں ایسا کر سکتا ہے، لیکن میں ہمیشہ ایمان سے اس بات کو دہراتی کہ خدا نے مجھے اولاد دے دی ہے۔ حالانکہ اولاد نہیں تھی، لیکن وہ اس بات کا اظہار کرتی کہ خدا نے مجھے اولاد سے نواز دیا ہے۔ ایون کہ اس کے جو عزیز تھے، رشتے دار، وہ بڑے پریشان ہوتے اور کہتے کہ یہ کیا بات ہے، ابھی تو کچھ ہے ہی اولاد نہیں ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ لیڈی جو ہے، عورت جو ہے وہ اب بیبی کنسیو نہیں کر سکتی، وہ یہ کہتی ہے کہ میرے پاس اولاد ہے، کیسے کنسیو ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ ایمان سے کہتی رہی، وہ کہتی کہ جب میں 50 سال کی تھی اس وقت خدا نے مجھے، میں خدا سے صرف ایک بیٹا کر رہی تھی، خدا نے مجھے ٹوینز دیے، خدا نے میری زندگی میں میری توقع سے بڑھ کر کام کیا۔ میرے سے جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں، جب خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جب اس بات کو خدا اپنے خدا کے آگے رکھتے ہیں کہ خدا جو آج کل کے وقت یکساں ہے، جو اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو ایک خدا ہے، جو حی قیوم خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر ان کی توقع سے بڑھ کر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، وہ مصروف عمل ہوتا ہے۔ اور اس پیسج کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ 38 برس سے بیمار ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ بیت حسدہ جو حوض ہے وہاں پر پڑا رہتا ہے۔ بیت حسدہ اس کا مطلب ہے رحم کی جگہ، ترس کی جگہ، یہاں پر جو ہے خدا پر لوگ آتے ہیں۔ اب اس کا فوکس جو ہے وہ لوگوں پر ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، خوراک دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، لیکن اپنا اس کا یہاں پر کوئی نہیں۔ جب مسیح یسوع نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ تھا کہ میرے پاس کوئی کون نہیں ہے، آدمی نہیں، میرے پاس ایسا کوئی شخص نہیں ہے جب فرشتہ آئے پانی ہلائے تو مجھے اس کے اندر اتار دے۔ اب جو اس کی زندگی کے اندر کام ہونے والا تھا وہ اس کی توقع سے بڑھ کر تھا۔ اس کا دھیان جو ہے پہلی بات بتاتا ہے کہ لوگ جو ہے، میں 38 برس سے یہاں پر بیمار ہوں، لیکن لوگ آتے ہیں شفا پا کے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں، بیمار آتے ہیں، کمزور آتے ہیں، ضعیف آتے ہیں، وہ جو ناتواں ہیں، جو اس لائق نہیں ہیں کہ چل نہیں سکتے، وہ آتے ہیں اور شفا پا جاتے ہیں۔ لیکن میں تو 38 برس سے یہی پر پڑا ہوں، اور اب تو میرا اپنا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب بیماری آتی ہے، جب بیماری حملہ کرتی ہے، جب ہاتھ کمزور ہوتے ہیں، تو پھر اپنے جو ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے ایوب کے ساتھ ہوا کہ بیماری آئی تو سب ساتھ چھوڑ گئے، سب چلے گئے، کوئی ساتھ نہیں۔ یہاں تک اس کی بیوی نے بھی کہا کہ تو خدا کی یہ کر، اور جب مشکل اور جب بیماری آتی ہے تو آج کے دور کے اندر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب اس کا اس زمین پر رہنا اچھا نہیں ہے، خدا اسے پردہ۔
لیکن وہ خدا جو آپ کی پرواہ کرتا ہے، وہ جس نے میری اور آپ کی تصویر جو ہے اپنی ہاتھ کی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، وہ ہماری فکر بھی کرتا ہے اور ہماری توقع سے بڑھ کر ہماری زندگی کے اندر کام بھی کرتا ہے۔ اور اب اس شخص کو جو بیمار ہوا ہے، جب وہ اپنی کہانی جو ہے بیان کر رہا ہوگا، بتا رہا ہوگا کہ خدا یہاں پر جو ہے اتنے وقت یہ امیجنیشن ہے، سوچ سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں کہ اس نے اسے کیا کہا ہوگا کہ اب یہاں پر کوئی نہیں ہے، بیماری نے مجھے یہاں پر کمزور کر دیا ہے، اب شاید اسے جو ہے رینگ کر بھی نہیں چلا جاتا۔ لیکن مسیح نے کہا کیا تم شفا پانا چاہتا ہے؟ کیا آج چاہتا ہے کہ تندرست ہو جائے؟ تو اس نے کہا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اپنی چارپائی اٹھا اور انسٹنٹلی جو ہے جیسے ہی اسی یسوع نے یہ الفاظ ادا کیے، وہ شخص فوراً جو ہے وہ چلنے لگنے لگا، وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ اسی یسوع نے کہا ہے اب اس کی زندگی کے اندر جو ہے یہ آؤٹ آف سیزن کام ہو رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر یہ کام جو ہے لوگوں کے خیال میں یہ بے وقت کام ہے، لوگوں کے ذہن میں جو ہے ایسا ہو پانا ناممکن ہے، لوگوں کے خیال میں اور یہودیوں کی نظر میں یہ کام جو ہے اچھا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہیں ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ کون سا خاص دن ہے، کون سا دن تھا؟ سبت کا دن تھا، اور سبت کے دن میں اپنی چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ اب لوگوں کی نظر میں یہ کام اچھا نہیں تھا، لیکن مسیح یسوع نے اس کی زندگی کے اندر جو ہے ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے اس کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ فرشتے کی طرف دیکھتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے، پانی ہلاتا ہے اور میرے پاس کوئی شخص نہیں جو مجھے شفا دے، لیکن خداوند یسوع مسیح جس نے کہا کہ میں تم سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور تمہیں یتیم بھی ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ آج وہ خود جو ہے جو خود خدا ہے، جس کے وسیلے سے جو ہے زمین و آسمان بنا ہے، جس کے وسیلہ سے کائنات اس کا ذرہ ذرہ بنا ہے، جس کے وسیلہ سے پہاڑ اور سمندر اور زمین کی ہر ایک چیز اور آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، اور آج وہ شخص خود جو ہے اس شخص کی زندگی کے اندر کام کرنے آئے۔ آج خداوند جو ہے وہ خود اس شخص جو ہے جو 38 برس سے بیمار ہے، جو اپنی کمزوری کے اندر اپنی بیماری کے اندر جھوم رہا ہے، لیکن آج خداوند اس کی توقع سے بڑھ کر کام کرنے آیا ہے۔ آج وقت بھی نہیں ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وقت اور بے وقت جو ہے مستعد ہے۔ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہتے رہتے، خدا کو فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ دیتے رہے، کیونکہ خدا آپ کی زندگی کے اندر جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اب کوئی کام نہیں ہو رہا، خدا اس وقت آپ کی زندگی کے اندر کام کر رہا ہے۔ جب ہم امیجن نہیں کر سکتے، جب ہم سوچ نہیں سکتے، اس وقت خدا جو ہے ہماری زندگی کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم الیشا کے واقعہ کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے جب ان لوگوں کی زندگی کے اندر کام کیا ہے تو اس وقت کوئی موقع نہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اب کوئی خوراک نہیں ملتی۔ جب لوگ قرآن میں لکھا ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ قحط چل رہے تھے اور ارامیوں نے سامریا کو گھیرے ہوئے تھا، تو کوئی ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لوگ یہاں بھوکے مر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو کھانے پانے چھوڑ تھے۔ تو لکھا ہے کہ چاندی کا جو گدھے کا سر ہے وہ چاندی کے 80 سکوں میں، اور کبوتر کی بھیڑ جو تھی وہ چاندی کے 5 سکوں میں بک رہی تھی۔ اب حالات جو تھے وہ یہاں تک جا پہنچے تھے کہ لوگوں کے لیے خوراک اور لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، اور ان لوگوں نے کبھی یہ توقع بھی نہیں کی تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ خدا ان کی زندگی میں ایسا کام کرے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب الیشا نے بتایا کہ خدا جو ہے کل تمہیں جو ہے اس وقت خوراک مہیا کرے گا،
تو سردار نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو تمہارے لیے کوئی خوراک نہیں آئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا ایسا کر بھی دے کہ ہم کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوگا، لیکن عائشہ نے کہا کہ کل خوراک ہوگی لیکن تو کھانے نہیں، تو نہیں کھا پائے گا لیکن خوراک ہوگی۔ اور جب اگلی شام کو کلام میں لکھا ہے کہ ان کے لیے ہر ایک شخص کے لیے خوراک خدا نے مہیا کیا۔ خدا نے 4 کوڑیوں کے سبب سے جو ہے پورے سامریا کی خوراک کا بندوبست کر دیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اس قابل کے اندر جو ہے، اس مشکل کے اندر جو ہے، جبکہ دشمن جو ہے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اب ایسا ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے، ہمیں جو ہے توقع بھی چھوڑ دی ہے کہ خدا اس وقت کے اندر ہماری مدد کر سکتا ہے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کے لوگ اس کے حضور میں خاکسار ہو جاتے ہیں، جب اس کے لوگ اس کے حضور میں آ جاتے ہیں، جب اس سے دعا کرتے ہیں، جب اس کے حضور میں آ کر کلام کو پکارتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا وبا کو، پریشانی کو، مصیبت کو، تنگی کو دور کر دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کے آگے آگے چلتا ہے اور ان کے نام و رستوں کو انبار مانتا ہے۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر ان کے جو رستے دشوار رستے وہ جو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اب شاید ایسا کام نہیں ہو سکتا، خدا تعالیٰ کو کام کرنے کی قدرت ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس شخص کے ذہن میں یہی ہو کہ میں 35 برس سے بیمار تھا، میرا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی انسان جو ہوتی ہے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جب وہ نہیں رہے تو کوئی میری مدد کے لیے کیوں آئے گا؟ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں امید ضرور تھی۔ اور دیکھیں جب امید ہوتی ہے تو پھر خدا اپنے لوگوں کی مدد کے لیے نہ صرف اپنے فرشتوں کو بلکہ خود بھی خداوند جو ہے آج اس شخص کی مدد کے لیے جو ہے وہ نیچے اتر آیا۔ آج جو ہے اس شخص کو شفا دینے کے لیے، اسے تندرستی دینے کے لیے جو ہے وہ آپ موجود ہوا۔ آج جو ہے اس کی زندگی کے اندر جو ہے آؤٹ آف سیزن کام کرنے جا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم 4 ماہ تھا اور چلتے، لیکن لوگوں نے کہا کہ ایسا کرنا رواج نہیں۔ وہ اس کی مخالفت کرنے لگے، وہ اسے جو ہے ناکام کرنے لگے، اسے تیز کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیسے حکم دے سکتا ہے کہ سبت کے دن تیرا 4 کا اٹھائی جائے۔ لیکن مسیح نے کہا تھا جب وہ ایک اور ڈرامر سے اور جسے ابلیس تھا اسے جکڑی ہوئی تھی، تو جب اسے شفا دیا تو اس نے کہا کیا یہ ضرور نہ تھا کہ ابراہیم کی بیٹی جو ہے وہ ابلیس سے آزاد تھا۔ خداوند یقیناً اپنے لوگوں کو آزاد رکھتا ہے، خداوند جو ہے اپنے لوگوں پر جو ہے اپنا کبھی ہاتھ بڑھا دیتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کو چلتے رہیں، ہم خدا کے اس وعدے کو اپنی نگاہ میں رکھیں جو وعدے اس نے اپنے لوگوں سے کیے ہیں، بجائے کہ ہم خدا کو کہیں کہ یہ ہماری زندگی کے اندر کیسے کام ہو سکتا ہے۔ اے خداوند اب تو وقت بھی نہیں ہے، اب تو حالات اس طرح سے نہیں ہے، اب تو اے خداوند خدا چاروں طرف سے مصیبت سے گھرے ہوئے ہیں، دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور نہ صرف باہر کے دشمن بلکہ ہمارے اندر بھی دشمن جو ہیں جو اپنے ہیں وہ بھی دشمنی کر رہے ہیں، ہم کیسے سرفراز ہو سکتے ہیں؟ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خدا تو کبھی ہاتھ نیچے کرو کبھی سے رکھو، تمہیں وقت پر کیا کرے گا؟ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو سربلندی بخشے گا، لیکن یہ سربلندی جو ہے وہ تب آتی ہے جب ہم اس کے قابل ہوتے ہیں، جب ہم اس بات کو ریلائز کرتے ہیں کہ خدا جو ہے ہماری توقع سے بڑھ کر کام کرے گا، جب ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر، تو پھر خدا جو ہے ہماری توقع سے، ہماری سوچ سے، ہمارے خیال سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ خدا میں اس بیماری سے رہائی پا سکتا ہوں، کیا خدا میری زندگی کے اندر بریک تھرو آ سکتا ہے، کیا خدا میری زندگی میں وہ بڑا کام کر سکتا ہے جس کا میں منتظر ہوں۔ تو خدا جو ہے اپنے لوگوں کی زندگی کو کام کرتا ہے، لیکن ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، ایمان رکھیں کہ خداوند جو ہے اگر آج میں کمزور ہوں، اگر آج میرے پاس اچھی فصل نہیں ہوئی،
اگر آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تو بھی ایمان پر چلے کہ خدا جو ہے آپ کی مدد کرے گا، تو پھر خدا آپ کی مدد کرے گا۔ خدا جو ہے ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے کلام پر نگاہ رکھیں، اس کے کلام کو دل میں رکھیں کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کی زندگی میں کام کرنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو بلیو رکھیں گے، ایمان رکھیں گے کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر ان کی توقع سے بڑھ کر کام کرتا ہے، اگر ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ خدا نے جس طرح ابراہیم کی زندگی کے اندر اس کی توقع سے بڑھ کر کام کیا، خدا نے سارہ کی زندگی کے اندر اس کی توقع سے بڑھ کر کام کیا، خدا نے جو ہے داؤد کی زندگی کے اندر توقع سے بڑھ کر کام کیا، خدا نے سامری اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر توقع سے بڑھ کر کام کیا، خدا نے اس شخص کی زندگی کے اندر جو 38 برس سے بیمار پڑا ہے اس کی توقع سے بڑھ کر اور فریسیوں کی توقع سے بڑھ کر کام کیا ہے، تو آج خدا میری اور آپ کی توقع سے بڑھ کر کام کرے۔ آمین۔ اگر اعتقاد رکھیں گے تو یقیناً خدا ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ کام کرے گا۔ خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے اس کو برکت دے۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں گے، دعا کریں گے۔ خدا مہربان کے خالق والی قدوس مہربان مقادر مالک، کبھی خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف تمجید کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے، اور بالخصوص سے خدا آج اس شام کے لیے کہ خدا یہ وقت نے ہماری زندگی میں بخش کیا تاکہ خدا ہم بار مل کر ایک جماعت کی صورت میں گزاری کریں۔ اے خدا گزار ہے تمام آئے ہوئے لوگوں کے لیے، تیرے غلاموں کے لیے، اے خدا اپنے لوگوں کو آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت دینا۔ اے خدا بیٹھ جان تیری برکت مانگ لیتے ہیں۔ اے خدا اگر وہ بیمار ہے، کمزور ہے، تو اے خدا تو اپنا جلال ہاتھ ان لوگوں کام کر تاکہ خدا تیری شکر گزاری کرنے والے اے خدا لوگ اس وقت گواہ ہے، اے خدا لوگ کرنے لگے ہیں لیکن تو یہ خدا تسلی اور اطمینان اے خدا اس پورے گاؤں کی محافظت کی مانی کرنا، اے خدا اپنے لوگوں کو اس وبا سے بچائے جائے تاکہ ہمیشہ تیری شکر گزاری کرنے والے اے خدا ہم سبوں کے ساتھ بڑی بڑی دے اور اپنے جلال کا استعمال کریں۔ مسیح ہمارے خدا کے نام سے آمین۔